الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ولایت علی بن ابی طالب و اولاده المعصومین. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء و اولاده و اصحابه المظلومین. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه ليس فيهم رجل له منقبة الا وقد شركته فيها وفضلته ولي 70 منقبة لم يشركني فيها احد منهم صلوات. مومنین کرام، شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کے نام سے آشنا ہے. ہماری جو حدیث کی معتبر کتابیں ہیں ان میں سے 2 کتابیں شیخ صدوق کی بھی ہیں. ان کی حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں. امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے اور امام زمانہ نے شیخ صدوق کے والد نے امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں خط لکھا تھا کہ آقا دعا فرمائے، میرے پاس اولاد نہیں، اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. امام صاحب العصر علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا تھا اور جس میں امام نے یہ خوشخبری دی تھی. اس کتاب الخصال سے ایک حدیث مولا امیر المومنین علیہ السلام کی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب ہے توجہ سارے حضرات. حدیث بڑی مفصل ہے، طولانی ہے، تھوڑا سا حصہ میں نے پڑھا ہے. اور امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی. رسول اللہ کے تمام ذمہ دار صحابہ یہ بات جانتے ہیں انہ لیس فیہم راجل لہ منقبۃ الا وقد شرکتہ فیہا. سب صحابہ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت منقبت ایسی نہیں ہے جس میں علی ان کے ساتھ شریک نہیں. اور میں صرف شریک ہی نہیں ہوں، فضلت ہوں، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں. وَلِيَ 70 مَنْقَبَةً لَمْ يَشْرَكْنِي فِيهَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ. لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں. اب یہ 70 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ 70 فضیلتیں ہیں، کم از کم 7 اشرے تو بنتے ہی ہیں. تو میں آج اس مجلس میں صرف 2 فضیلتوں کا تذکرہ کروں گا. مولا امیر المومنین علیہ السلام کی وہ فضیلتیں فرمایا جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں. ایک فضیلت فرمایا: استوحبنی رسول اللہ نبی فی سوایا
فکنت عقیلہ و شریبہ و مونسہ و محدثہ۔ مولا امیر فرماتے ہیں میں بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ میں بچہ تھا جب پیغمبر نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ میں پیغمبر کا ہم پیالہ تھا، ہم نوالا تھا۔ رسول اللہ مجھ سے انس فرماتے تھے، رسول اللہ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے۔ سامعین گرامی، اللہ گواہ کائنات میں کسی دوسرے بشر کو ایسی آغوش تربیت نصیب نہیں ہوئی جیسی آغوش تربیت مولا علی علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے انا حبیب اللہ و علی ادیبی، مجھے ادب اللہ نے سکھایا ہے، علی کو ادب میں نے سکھایا ہے۔ پر وردہ آغوش رسالت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سامنے گرامی، خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی۔ 3 دن بی بی اللہ کی مہمان رہی۔ تیسرے دن اللہ نے پھر دیوار میں در بنایا، بی بی مولا علی کو لے کے خانہ کعبہ سے باہر آئی۔ پیغمبر گرامی نے بڑھ کے استقبال کیا اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی زبان پر یہ جملے تھے، ان اللہ فضلنی علی نساء العالمین، دنیا والوں اللہ نے مجھے عالمین کی عورتوں پر فضیلت عطا کی۔ نبی کریم نے بڑھ کے استقبال کیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے بیٹے کو رسول اللہ کے حوالے کیا۔ پیغمبر کے ہاتھوں پر مولا علی جیسے رحل رسالت پر قرآن ولایت اترا۔ مولا امیر المومنین نے پہلی نگاہ رسول اللہ کے چہرے پر ڈالی، آنکھیں کھولی، سرکار کی زیارت کی۔ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے منہ میں رکھی۔ مولا علی علیہ السلام نے زبان رسالت کو چوسنا شروع کیا۔ حضرت حسن زیدی مرحوم کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے رسول نے پہلے دن ہی علی کو زبان دے دی۔ جب زبان رسالت چوس چکے، سرکار نے فرمایا یا علی کچھ سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ ما اقرا، 3 دن کا بچہ دست رسالت پر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیا پڑھوں، کیا سناؤں، تورات پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن؟ مولا علی علیہ السلام نے ایک ایسی سورت کی تلاوت کی جو آپ کے نام کی سورت ہے قرآن میں، سورہ مومنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون۔ اس پہلی آیت کو پڑھا، تحقیق مومن فلاح پا گئے، تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ پہلی آیت کی تلاوت کی، رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا یا علی قد افلح بک وانت امیرہم، یا علی مومن کامیاب کیسے نہ ہو، تو امیر المومنین جو دنیا میں نہج البلاغہ خطبہ خاصیہ، یہ سب سے مبسوط اور مفصل خطبہ ہے، سب سے لمبا خطبہ مولا امیر علیہ السلام کا جو نہج البلاغہ میں ہے وہ ہے خطبہ قاسیہ، قاف صاد عین قاسیہ۔ اس میں ایک منزل پر پہنچ کر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی آپ بیتی خود بیان فرمائی ہے اجازت؟ آپ قدردان نہیں ہو نہج البلاغہ تو کون قدر کرے؟ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْزِمُ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ، لوگوں تم جانتے ہو کہ رسول اللہ کے نزدیک مجھے کتنا قرب حاصل تھا اور پیغمبر کے نزدیک میرا مقام کیا تھا اور رسول اللہ کے نزدیک میری منزلت کیا تھی۔ وَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ وَأَنَا وَلَدٌ، پیغمبر نے اس وقت مجھے گود میں لے لیا تھا جب میں ابھی بچہ تھا۔ یضمنی الی صدرہ، ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے۔ یکنفنی فی فراشہ، اپنے بستر پر جب لیٹتے تھے تو اپنے پہلو میں مجھے لٹایا کرتے تھے۔ یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کیا کرتے تھے۔ ویشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سنایا کرتے تھے۔ فقام یمزق الشیء ثم یلقمنیہ، رسول اللہ غذا کو منہ میں ڈال کے چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میں علی کے منہ میں دیا۔ ما وجد لی قذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل، میری تربیت پرورش رسول اللہ نے فرمائی۔ اور جملہ سننا شیو، مولا امیر فرماتے ہیں میری ساری زندگی میں رسول اللہ نے میری کسی بات میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں پایا، میرے کسی
اس جملے کا ذرا مزید لطف لیجیے. مولا علی فرماتے ہیں میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے. اور میں ایک فضیلت یہ ہے انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین ولم اعبد اللات والعزی. میں علی نے چشم زدن کے لیے بھی پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ شرک کیا ہے نہ لات اور عزی کی پوجا کی. میری یہ فضیلت بھی میری ذات کے ساتھ خاص ہے. اس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں، شرک نہیں کیا. ایک چشم زدن کے لیے بھی شرک نہیں. یہی وجہ ہے ساری دنیا صحابیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن کرم اللہ وجہہ صرف مولا علی کی ذات. کرم اللہ وجہہ یہ جملہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے نام کے علاوہ نہ کسی نام کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی لکھا دیکھو گے. کرم اللہ وجہہ جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی ہو، یہ صرف مولا علی کی ذات ہے. رسول اللہ نے فرمایا علی لم یعبد صنما قط، علی ہیں جن کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں جھکی. مولا علی ہے جنہوں نے چشم زدن کے لیے بھی کسی بت کی پوجا نہیں. ورنہ جزیرۃ العرب کے تو سارے لوگ مشرک تھے، سب کے سب بت پرست تھے. مکہ والے تھے یا مدینہ والے تھے، بت پرستی ان کا دین تھا، بت پرستی ان کا مذہب تھا. اور یہ لات منات عزیٰ ہبل یہ ان کے بڑے بڑے خدا تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. لات اور عزیٰ ان کے بڑے خداؤں میں. فرمایا میں نے لات اور عزیٰ کی پوجا میدان کربلا میں جب جاتے تھے نا مجاہدین تو رجزی اشعار پڑھتے تھے. اس رجز میں اپنا حسب نسب بیان کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور جو رجزی اشعار پڑھے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں 4 شعر آپ کو سنا دوں. آپ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیں. روز عاشور مولا حسین کے رجزی اشعار: من لہو جد کا جدی فی الورا او کا شیخی فانا بن القمرین فاطمۃ الزہرا امی و ابی قاسم الکفر ببدر و حنین عبد اللہ غلاما یعفیا فقریش یعبدون الوثنین یعبدون اللات والعزى معا وعلی صلی الی القبلتین. مولا حسین نے فرمایا یزیدیو لشکر یزید من لہو جدن کا جدی فی الورا، کون ہے دنیا میں میرے نانا جیسا جس کا نانا ہو، اور کون ہے دنیا میں میرے دادا جیسا جس کا دادا ہو. فانا بن القمرین، میں حسین ہوں جو ایسے شمس و قمر کا بیٹا ہوں. فاطمۃ الزہرا امی، اور لشکر یزید میری ماں فاطمہ زہرا ہے. و ابی قاسم الکفر ببدر و حنین، اور میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے بدر و حنین میں کفر کے پرخچے اڑائے. عبد اللہ غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جنہوں نے بچپن سے اللہ کی عبادت کی ہے جبکہ سارے قریش ان 2 بتوں کی پوجا کر رہے تھے. یعبدون اللات والعزى معا، اس زمانے میں قریش لات اور عزیٰ ان 2 بتوں کی پوجا کر رہے تھے. علی صلی الی القبلتین، میرا بابا علی 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کر رہا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات. کہ چشم زدن کے لیے نہ شرک کیا اور نہ لات و عزیٰ کی پوجا کی عبادت. مومنین، شرک ظلم عظیم ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، فرمایا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا.
اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اما الظلم فثلاثۃ، ظلم تین طرح کے ہیں۔ ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے نفس پر کرتا ہے، ایک وہ ظلم ہے جو انسان کسی دوسرے کے حق میں کرتا ہے، ایک ظلم ایسا ہے جو اصلاً ناقابل بخشش اور ناقابل معافی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک ظلم ایسا ہے مولا علی فرماتے ہیں جو معاف ہوگا ہی نہیں، ایک ظلم ایسا ہے جس کی معافی دوسرے کی معافی کے ساتھ مشروط ہے، ایک ظلم ایسا ہے جس کی معافی توبہ کے ساتھ مشروط ہے۔ جو ظلم اصلاً ناقابل معافی ہے وہ شرک ہے، وہ شرک ہے۔ سامعین گرامی، بندے کلمہ پڑھ کے بھی پھر بھی شرک رہتا ہے۔ نبی پاک نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا الشرک فیک اخفی من دبیب النمل، تیرے اندر چیونٹی کی چال سے بھی آہستہ آہستہ شرک ابھی تک چل رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بندہ نا باتوں کا لطف کتابی لیتا ہے کہ بندے کے پلے کچھ ہو، تھوڑا سا مطالعہ ہو نا، شاعری بھی اسی طرح ہوتی ہے نا۔ شعر کا لطف بندہ تب لیتا ہے کہ اس شعر کا کوئی سیاق و سباق، کوئی تاریخ، کوئی ہسٹری اس کے ذہن میں ہوتی ہے نا، تو پھر وہ لطف لیتا ہے۔ شرک فرمایا قابل بخشش، دو مقام پر سورہ مبارکہ النساء میں ارشاد پروردگار ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں رب جس کے چاہے گا معاف۔ وہ ظلم جو دوسرے کی معافی کے ساتھ مشروط ہے وہ بندگان خدا پر ظلم ہے، جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ کسی کا حق کھایا، کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، کسی پر ظلم کیا، کسی سے زیادتی کی، یاد رکھنا یہ گناہ رب معاف نہیں کرے گا جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا۔ صاحب حق معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا۔ ہاں، البتہ تیسری قسم وہ انسان جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ یہ گناہ نافرمانی بھی ظلم ہے، لیکن یہ ظلم معاف ہو جائے گا جب انسان توبہ کر لے گا۔ وہ ارحم الراحمین ذات ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہ بخشنے سے خوش ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ سے اللہ پاک کو گناہ معاف کرتا ہے۔ اور والی خراسان امام رضا علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ مثل اس شخص کے ہے کوئی اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کریم کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ تو دوستو، شرک سے بچنا، شرک ناقابل بخشش گناہ ہے۔ ابن مسعود کو رسول اللہ نے خطاب کر کے فرمایا ابن مسعود ایاک ان تشرک باللہ ولو قطعت او سلبت او احرقت بالنار، اے ابن مسعود تلوار سے تیرا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، سب کچھ برداشت کر لینا لیکن شرک نہ کرنا۔ کیا نہ کرنا؟ اور مولا علی علیہ السلام وہ توحید پرست ہیں جو بت شکن بھی ہیں۔ آپ نے لطف ہی نہیں لیا اس کے میں، وہ توحید پرست ہیں جو بت شکن بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بت شکنی کوئی معمولی کام ہے؟ اور میرا بھائی، مکہ کا معاشرہ بت پرست رہتے تھے، بت تراش رہتے تھے، بت فروش رہتے تھے۔ پھر سنو کیا عرض کر رہا ہوں، جس معاشرے میں بت تراش رہتے ہوں، بت فروش رہتے ہوں، بت پرست رہتے ہوں، ایسے معاشرے میں بت شکن کا پیدا ہونا یہ پیغمبر کی تربیت کا کمال ہے، یہ رسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے۔ وہ کیا ایک وہ نظم ہے، منقبت ہے، اشعار بڑے وائرل ہوئے فیس بک پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، اس کے دو مصرے مجھے بھی آتے ہیں، بڑا خوبصورت۔ اس نے کہا کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب تھے، سب
مشن یہی تھا بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، پر بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ نعرہ حیدری، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ اور یہ بت تاریخ انسانیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت شکنی فرمائی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم کے وارث ابراہیم کے بیٹے مولا علی حیدر قرار علیہ السلام نے بت شکنی فرمائی۔ اور بھائیو بت توڑنا آسان نہیں ہے۔ مکہ جب فتح ہوا، قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی طرف سے کامیابی آ گئی، رب کی طرف سے نصرت آ گئی، وہ نصرت کیا تھی؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یعنی وہ مکہ کے لوگ، وہ جزیرۃ العرب کے لوگ جہاں ایک بندہ رسول کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد قرآن کہتا ہے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، نبی پاک کا کلمہ پڑھ رہے تھے، اسلام کو قبول کر رہے تھے، گروہ در گروہ، خاندان کا خاندان، پورے قبیلے کا قبیلہ آ کے اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک قبیلہ آیا نبی پاک کے پاس، کہنے لگے جی ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا دین قبول کرتے ہیں، لیکن 3 شرطیں ہماری۔ یہ بڑی خوبصورت علمی بات ہے، دلچسپ بات ہے۔ نبی پاک نے کہا تم شرائط بیان کرو۔ کہنے لگے کہ ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں 1 سال تک بت پرستی کی اجازت دی جائے، تاکہ 1 سال تک ہم مزید جی بھر کے بتوں کی پوجا کر لیں، ایک پہلی شرط۔ دوسری شرط ہماری یہ آپ کا دین قبول کرتے ہیں لیکن ہم نے نماز کوئی نہیں پڑھنی، یہ رکوع سجود والا کام ہم سے نہیں ہوتا۔ 2 شرطیں ہوں گی۔ اور تیسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نے بت نہیں توڑنے، اور آپ نے ہمیں بت توڑنے کا نہیں کہا۔ اچھا کیا خیال ہے دنیا کو کوئی سیاستدان ہوتا، ہاں جی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم اور کیا کیا، انہوں نے کہا تھا میری پارٹی جوائن کر، تیری ساری شرطیں میں نے قبول کی، ووٹ مجھے دے، کیا خیال؟ یہ نہیں ہو رہی بندر باٹ جو ملک میں تماشا لگا ہوا ہے کچھ عرصے سے۔ خدا کی قسم مولا علی علیہ السلام والا وہ فرمان صادق آتے ہیں نہج البلاغہ میں، مولا میر کا جملہ الدنیا جیفت والطلاب کلاب، مولا علی فرماتے ہیں دنیا ایک مردار ہے، اس کے پیچھے بھاگنے والے کتے، یہ کتے بھاگ رہے ہیں اس مردار کے پیچھے، اور کون خیر خواہ ہے کس کا، یعنی ہائے ہائے۔ اچھا بات سنو، نبی پاک رسول پر حق تھے، وہ کو سیاستدان تو تھے نہیں کہ ان کی شرطوں کو قبول کر لیتے۔ نبی کریم نے فرمایا سنو، جہاں تک تمہاری ان شرائط کا تعلق ہے، میرا کلمہ پڑھو نہ پڑھو تمہیں اختیار ہے، اسلام قبول کرو نہ کرو اس میں تمہیں اختیار ہے، لیکن یاد رکھنا میرا کلمہ پڑھ لینے کے بعد تم 1 سال تک بت پرستی کی اجازت مانگتے ہو، تمہیں 1 لمحے کے لیے بھی بت پرستی کی اجازت نہیں دی جائے۔ یار بت پرستی اور کلمہ توحید تو متضاد چیزیں ہیں، یعنی کلمہ یہ پڑھنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں، اور پوجا بتوں کی کرنی، یہ تضاد ہے میرا بھائی۔ سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ، بت پوجنے کی تمہیں اجازت نہیں دی جائے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جس طرح بتوں کو سجدہ جائز نہیں نا، اللہ کے غیر کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ کیا خیال ہے؟ نہ کسی قبر کو، نہ کسی جھنڈی کو، نہ درخت کو، نہ کسی جانور کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی پیر کو، نہ فقیر کو۔ پیروں نے کہا آگے ناراض نہ ہو جانا، صلوات پڑھو ذرا سارا۔ اگر اللہ کے غیر کو سجدہ جائز ہوتا تو پھر مصطفیٰ کی ذات تھی جس کو سجدہ کیا جاتا، اور اگر رسول اللہ کو سجدہ جائز ہوتا نا، مولا علی سب سے پہلے سجدہ۔ صلوات تو پڑھو سارے حضرات۔ ایک شرط کا جواب ہو گیا۔ نبی پاک فرمایا آپ کی جہاں تک تمہاری دوسری شرط کا تعلق ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، رسول اللہ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہا صلاۃ، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں نماز نہیں، اس دین میں خیر ہی کوئی نہیں جس میں نماز کوئی نہیں۔
اچھا شیرازی باغ تشریف فرمائیں سارے بہت سارے ناراض نہیں ہونے، ایک بات کرنے لگا ہوں پھر کافروں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ جو کلمہ پڑھ کے رسول کا پھر بھی نماز نہیں پڑھتے وہ کس دین پر؟ رسول اللہ کا جو دین ہے اس میں تو نماز ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ۔ آقا فرماتے ہیں ہر شے کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہوتا ہے، تیرے دین کا بھی ایک چہرہ ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ یہاں تک تیسری شرط کا تعلق ہے کہ ہم بت نہیں توڑیں گے، آپ ہمیں بتوں کے توڑنے کا نہیں کہیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا اس شرط پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، میں تمہیں بتوں کے توڑنے کا نہیں کہوں گا۔ اللہ نے ایک ہستی خلق فرمائی ہے جو بت شکن ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا ہے خانہ کعبہ میں 360 بت پڑے تھے۔ اچھا آپ ذرا کافروں کا یہ مزاج دیکھیے، ان کی سوچ یہ ہے 360 یعنی سال کے دنوں کی تعداد کے برابر ہے۔ انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہ عقیدہ یہ رکھتے تھے ہر روز ایک نئے خدا کی عبادت، یہ اس لیے یہ 360 ہر روز ایک نئے خدا کی عبادت۔ خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے سارے پاش پاش کیے۔ جو آج کی اصطلاح ہے نا، میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر کا قبضہ چھڑا کے دیا مولا علی علیہ السلام۔ کعبہ کے اندر بت توڑ دیے، ان کے بڑے بڑے خداؤں میں لات، منات، عزا، ہبل۔ یہ لات جو تھا نا یہ سفید پتھر کا بت تھا، یہ طائف میں تھا، طائف والے اس کی پوجا کرتے تھے۔ منات سیاہ رنگ کا بت تھا، مورتی تھی، مدینہ والے جو تھے یثرب والے وہ منات کی پوجا کرتے تھے۔ عزا، ہبل یہ مکہ والوں کے بت تھے، یہ عزا کی پوجا کرتے تھے۔ ہبل یہ خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا، ہبل یہ انسانی شکل کا بت تھا اور یہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ ہبل بچ گیا، وہ خانہ کعبہ کی انسانی شکل کا بت تھا، پیتل اور تانبے کا بنا ہوا بت تھا اور میخوں سے گاڑا ہوا تھا خانہ کعبہ کی چھت پر۔ یہ وہی بت تھا کہ جسے ابو سفیان میدان احد میں، جنگ احد میں اونٹ پر لاد کر باندھ کر ساتھ لے کے گیا تھا۔ ان کافروں کی تہذیب ہی یہ تھی، اپنے بتوں کو، اپنے خداؤں کو، سبحان اللہ، اپنے خداؤں کو اونٹ پہ لادتے تھے، باندھ لیتے تھے رسوں سے۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے خدا ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہماری مدد کریں گے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کا بڑا خوبصورت جملہ، وہ فرماتے تھے کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے۔ پہلا عیب یہ تھا کوئی بنائے تو بنے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے۔ دوسرا عیب یہ تھا کوئی بٹھائے تو بیٹھے۔ تیسرا عیب یہ تھا کوئی ماننے والا ہو تو خدائی چلے۔ کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا بے نیاز۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہمارا خدا صمد ہے، ہمارا خدا بے نیاز ہے۔ اور مومنین کرام، خداوند عالم نے جن ہستیوں کو اپنی ذات کے تعارف کے لیے بھیجا، محمد و آل محمد علیہ السلام، وہ ہستیاں بھی صفت سمدیت کا مظہر بن کے آئیں، نہ کسی کے بنانے کی محتاج، نہ کسی کے بٹھانے کی محتاج، نہ کسی کے ماننے کی محتاج۔ یہی وجہ ہے جب ظاہر خلافت ملی تھی نا مولا علی علیہ السلام کو، اور پیغمبر گرامی اسلام منبر پر جس مقام پر بیٹھتے تھے مولا علی وہاں جا بیٹھے، ساسا بن سوان اٹھا تھا، مولا میر کی شان میں فلفتی قصیدہ پڑھا تھا، اس میں ایک جملہ یہ تھا، یا علی ما زانت الخلافت بل زینت الخلافہ۔ یا علی آج آپ نے، خلافت نے آپ کی عزت کو نہیں بڑھایا، آپ نے خلافت کی عزت کو بڑھا دیا، آپ نے خلافت کی عظمت کو 4 چاند لگا۔ خیر، احد میں اس ہبل کو لے کے گئے تھے
ابو سفیان لے کے گیا تھا۔ بدر پہلا مارکا تھا، جنگ بدر میں ابو جہل عزا کو لاد کر لے گیا تھا۔ تھک تو نہیں گئے؟ میں ختم کر رہا ہوں، بس جلدی ختم۔ عزا جو ان کا بت تھا وہ اونٹ پہ لادا ہوا رسوں سے باندھ کے لے گیا ابو جہل۔ جب لشکر اسلام اور لشکر کفر کا آمنا سامنا ہوا تو یہ کافر نعرہ لگاتے تھے، اونٹ پر عزا کو لادا ہوا، اطراف میں سارے کافر مشرک نعرہ لگا رہے، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، مل کے بلند آواز سے کہتے تھے نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، او مسلمانوں دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا۔ یہ نعرہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نعرہ نہیں تھا، یہ ان کافروں کا ایک نفسیاتی وار تھا، نفسیاتی وار۔ وار کیا تھا؟ یار یہ فرمائش ہے نا، ہم نے کون سا وہ ذاکروں کی طرح دوڑا یاد کیا ہوا جو فوراً کو شروع کر دیا، تو یہ علمی بات نہیں ہے، مسائل جی توجہ ہے۔ موضوعات خواہش ہوتی ہے نا مومنین کی، وہ پڑھنے وہ پڑھنے، وہ خواہش ہو نا تو پھر پہلے اپنے بچے نہ کرے نا۔ توجہ ہے، کیا بات ہو رہی تھی؟ عزا والی۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو نعرہ تھا نا، یہ سب نعرہ نہیں تھا، ایک نفسیاتی وار تھا۔ اور وہ وار کیا تھا؟ سنیے، وار یہ تھا کہ مسلمانوں میں بہت سارے تو وہی تھے جو کل تک کسی عزا کو سجدہ کرتے رہے تھے، آج عزا ان کے سامنے آ گئے، کہتے تھے دیکھو ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں جا کے عرض کیا رسول اللہ، کافر اور مشرک تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ سرکار نے جناب امیر علیہ السلام سے فرمایا یا علی جاؤ اور مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ کیا جواب دو؟ یہ جواب نہ پیغمبر نے پڑھایا، نہ سکھایا، نہ بتایا۔ مولا امیر المومنین تشریف لائے، کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ نحن نحمل عزا ولا عزا لکم۔ مولا امیر المومنین نے ان کے مقابلے میں نعرہ بلند کیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کافرو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اجازت ہو تو لفظ بدل کے کہہ کہ جس کا کوئی مولا نہیں ہوتا وہی کافر ہوتا ہے۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات۔ بدر کا میدان یہ پہلا معرکہ حق و باطل ہے، پہلی کفر اسلام کی جنگ تھی۔ بدر کے میدان میں علی علیہ السلام نے اللہ کو مولا کہا، پھر وہ کریم کسی کا احسان تو نہیں نہ رکھتا۔ پھر جب غدیر کا میدان آیا اللہ نے علی کو مولا بنایا، رسول اللہ نے بازو بلند کر کے دکھایا، زبان سے فرمایا من کنت مولا فہذا علی۔ بات لمبی ہو گئی۔ خانہ کعبہ کے اندر والے بت مولا امیر علیہ السلام نے توڑ ڈالے، حبل بچ گیا، کعبہ کی چھت پر اس کو نصب کیا گیا تھا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ حبل بچ گیا ہے، کعبہ کی چھت پر ہے اور وہاں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، یا رسول اللہ کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا یا علی کرنا کہ آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو جائے۔ نبی کریم نے مولا امیر علیہ السلام کو شانوں پہ سوار کیا، رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہو کر امیر المومنین وہ توڑنے میں مصروف۔ کیا جملہ پتہ نہیں کتنا لطف لوگے۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا سرکار دو عالم نے جناب امیر سے پوچھا یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے شانوں کے بدولت علی اتنا بلند ہو گیا ہے میں آسمان کے ستاروں کو چھو سکتا ہوں، چاہوں تو آسمان کے ستارے توڑ کے آپ کے قدموں میں ڈال۔ حیدر قرار کی ضرب پڑتی تھی، خدا جانتا ہے یوں ذوالفقار کی ضرب پڑتی تھی، یوں ٹوٹتا تھا،
تھا تو پیتل کا بنا ہوا، لیکن یوں ٹوٹتا تھا جیسے شیشے کی کوئی شے ٹوٹتی، جیسے کانچ کی کوئی شے ٹوٹتی، کرچی کرچی ہو رہا تھا ببل۔ محدث دہلوی نے جملے لکھے ہیں، سادات غیر سادات، پتہ نہیں کتنا لطف لوگ ہیں، مجھے تو بڑا ہی سرور آتا ہے۔ نبی کریم مولا علی بت توڑ رہے ہیں، نبی کریم کا لب متحرک ہوئے، محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق نہیں کنی و خوشا بحال من کے بار حق نہیں کشم۔ اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مشغول ہے، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا۔ تجھے مبارک ہو تو مصروف کار حق ہے، اور مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کا بوجھ اپنے کندھوں پر۔ بس میرا بیان تمام ہوا تو جملہ ذکر مصیبت کے، لیکن یہ روایت نہیں پڑھوں گا نا تو میری ساری مجلس دوری رہ جائے گی۔ یہ مرحوم مجلس نے بہار میں ذکر کیا، جب خانہ کعبہ کے اندر والے بت مولا میر نے توڑ دیے نا، حبل بچ گیا تھا، ایک دراز پر صحابی نبی پاک کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو حبل بچ گیا ہے، یہ اگر مجھے اجازت بخشیں تو میں اس کو توڑتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، فرمایا جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ بت پرست کبھی بت شکن نہیں ہوتا، بت شکن وہ ہوتا ہے جو کرم اللہ وجہہ ہو، جس کی پیشانی چشم زدن کے لیے بھی کسی بت کے آگے۔ اور کیا خوبصورت پھول ہے کا، مولا علی علیہ السلام نے بھی بت توڑے، پھر امام حسین علیہ السلام نے بھی بت توڑے۔ آپ حیران ہو گئے نا، ابھی حیرانی دور کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا فرق یہ ہے باپ اور بیٹے کے بت توڑنے میں، مولا علی علیہ السلام نے بے جان بت توڑے تھے، امام حسین علیہ السلام نے جاندار بت توڑے تھے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے 28 رجب کو بہن بھائی نے اکٹھا سفر شروع کیا تھا۔ وہ سفر جو 28 رجب کو بہن بھائی کا شروع ہوا تھا، عصر عاشور کربلا میں پہنچ کے بھائی کا سفر ختم ہو گیا، لیکن علی کی بیٹی کا سفر جاری رہا۔ دن چڑھا 11 محرم کا، عمر بن سعد ملعون کچھ رسیاں لے کے آیا اور آ کے کہتا تھا حسین کے اہل بیت تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسم پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی نے فرمایا سود اللہ وجہ کا ابن سعد، ابن سعد خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے، انا ودائع رسول اللہ، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں ہیں، خبردار ہمیں ہاتھ میں لگانا، ہم خود بن جائیں گے قیدی۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسم پہنائے گئے، کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا، اور جب بنا لیا گیا قیدی، اب نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ عزاداروں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے جملہ پڑھ لینا آسان ہے، تیرے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے۔ بدترین ہے سواری اونٹ کی جس پہ محمل نہ ہو، جس پہ پالان نہ ہو۔ عزادار تاریخی حقیقت سنو گے، حضرت ابو ذر صحابی رسول سے مرد تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے ابو ذر کو شام سے مدینے بھیجا تھا۔ جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت غائب تھا، ابو ذر کی ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا تو دل دھڑکتا ہے، کجا لیو بطول کی نفیس میں اور کجا بے پالان اونٹ پہ سوار۔ میری آقا زادی نے جناب فضہ نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ عزاداروں باری باری سب بیویوں بچے سوار ہو گئے، آخر میں رہ گئی 2 بیویاں۔ جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی نے فرمایا اما فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ ہو گئی جناب فضہ بھی سوار، کربل کے ون میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی۔ ناظرت یمین و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی۔ عزادار جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا، ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے جملہ فرمایا عباس اٹھ زینب کو سوار کرا۔ عباس مدینے
سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا تھا، آج کوئی مجھے سوار کرانے یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے سید الساجدین آگے بڑھے، عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کون آئے گا جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا، فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو؟ پھوپھی اماں میں گھٹنے زمین پر ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ بیمار کربلا نے گھٹنے زمین پر ٹیکے، میری آقا زادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ ازاداروں ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریہ کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب یہ منظر دیکھا، سید سجاد سے پوچھا بیٹا تو امام وقت ہے، جانوروں کی زبان جانتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح جانور آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ اونٹ رو کیوں رہے ہیں؟ سنو گے؟ سید سجاد نے عرض کی پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر آم کہتی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔